السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ انسان اور جانوروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ میڈیکلی فرق کے تو قائل ہیں، لیکن جو روحانی فرق ہے اس سے ہم ناواقف ہیں اور ہم خطرہ اٹھا جاتے ہیں۔ میڈیکلی فرق جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان 2 پیروں پر چلتا ہے اور جانور 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کا کھانا الگ ہے، جانوروں کا کھانا الگ ہے۔ یہ میڈیکلی فرق اور ایک روحانی فرق ہوتا ہے، اس کو بھی ہمیں جان لینا چاہیے تاکہ ہم خطروں سے بچ جائیں۔ روحانی فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر اچھا بننے کی صلاحیت ہوتی، محبت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی برا سے برا کیوں نہ ہو، لیکن بعض دفعہ وہ انسان بہت ہی زیادہ اچھا بن جاتا ہے۔ انسان کتنا بھی غلط کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا کہ بلا وجہ کسی کا قتل کر دے یا ایسے کام کر دے جو جانور کام کیا کرتے ہیں، نہیں۔ اور جانور کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے کہ آپ سے وہ کتنا ہی مانوس کیوں نہ ہو جائیں، آپ انہیں روزانہ دودھ پلاتے رہیں۔ ایک سانپ ہے، آپ روزانہ اس کو دودھ پلائیں، اس کی بڑی آپ خاطر کریں، اور لیکن وہ سانپ جب موقع پائے گا تو آپ ہی کو نقصان پہنچائے گا۔ اور کتنے واقعات آپ کے سامنے ایسے آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان لوگوں کو جو سانپ کو پکڑ کر ان کی زندگی بچاتے ہیں، پھر ان کو لے جا کر جنگل میں چھوڑتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ سانپ کے ساتھ وہ شخص اچھائی کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے، اور لیکن پھر وہی سانپ اسی کو ڈس لیتا ہے۔ تو جانور ہے، جانور کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ کتا ضرور وفاداری کرتا ہے، لیکن وہی کتا اپنی جو اس کے اندر مادہ ہوتا ہے، جو اس کی فطرت ہے، اگر آپ اس کی خاطر کریں گے، اسے کھانا دیں گے، اس پر مکمل توجہ دیں گے تو وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ لیکن اگر بغل میں کوئی اور شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کی گلی سے نکلے گا تو وہی کتا اس کو نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ وہ جانور ہے۔ انسان کے اندر مادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، لیکن ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ دونوں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ جانور الگ ہے اور انسان الگ ہے۔ جانور اور انسانوں میں یہ فرق ہمیں یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم خطروں سے بچ جائیں۔ کتنا بھی ہم جانوروں سے محبت کیوں نہ کریں، جانور ہم سے محبت کیوں نہ کریں، لیکن ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ کوئی ایسا خطرہ نہ اٹھائیں جس سے ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہو جانی چاہیے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اپنے کام پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس لیے پیدا فرمایا ہے تو انسانوں کو اپنے کام کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو انسانوں کا کام عبادت کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جانور کا کام جس لیے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، پھر قیامت کے دن یہ سب ختم ہو کر کے مٹی ہو جائیں گے، لیکن انسان کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ تو جانور کے اندر مادہ الگ چیز کا ہے، انسانوں کے اندر الگ چیز کا ہے۔ اگر آپ نے فرق نہیں بٹھایا تو جو حالت پیش آتی ہے آپ اس سے واقف ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی جانور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہ اگر ایک ہاتھی ہوتا ہے، آپ اس کو پال کر رکھیں، اس سے بڑی محبت کریں، بڑی اس سے الفت کریں، اور لیکن وہی ہاتھی جب آپ سے ناراض ہوگا تو سب سے پہلے آپ ہی کو نقصان پہنچائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور خطرہ اٹھا جاتے ہیں۔